بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے اور کس چیز سے بنایا ہے؟ آسمان کیا چیز ہے؟ ان سب کا جواب سائنسی طور پر قرآن سے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس نے پوری کائنات بشمول آسمان کو 6 دن میں خلق کیا ہے، جیسا کہ سورۃ کاف میں فرمایا، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تھکن ہمارے پاس نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ صرف آسمانوں کو 2 دن میں بنایا، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو آسمان 2 دن میں بنایا ہے وہ دن ہمارے 2 دنوں کے حساب سے 2000 سال کے برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ سورۃ حج میں فرمایا، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں 1000 سال ہیں۔ عزیزان من، ہمیں معلوم ہوا کہ آسمان کو 2000 سال میں خلق کیا گیا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میرا ذاتی امر یعنی کام ہے، جیسا کہ سورۃ روم میں ہے کہ اس کے قوانین میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم ہے۔ کیونکہ آسمان کا بنانا اللہ تعالیٰ کا ذاتی امر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ عزیزان من، آخر اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ آسمان کیا ہے۔ آسمان کو اللہ نے اپنا نور بھی فرمایا ہے اور دخان بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ نور میں فرمایا، اللہ کا نور ہے آسمان اور زمین، اور سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا آسمان دخان بھی ہے۔ پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا اور وہ دخان ہے۔ عربی میں نور عام روشنی جیسے سورج، ستارے اور جلتی ہوئی چیزوں سے خارج ہونے والی روشنی کو کہتے ہیں، اور دخان جلی ہوئی چیز اور دھوئیں کو کہتے ہیں، اور دھواں بھی جلی ہوئی چیز کا حصہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں آسمان کو نور یعنی روشنی بھی فرمایا ہے اور دخان بھی فرمایا ہے؟ دیکھیں، نور یا روشنی کے ایک ذرے کو سائنسی لینگویج میں فوٹون کا بنڈل کہتے ہیں۔ جب یہ فوٹونز کسی جسم یا چیز سے خارج ہوتے ہیں تو نہ صرف گرم بلکہ روشن بھی اور متحرک بھی ہوتے ہیں۔ اس روشن متحرک فوٹون کو نور یا روشنی کہتے ہیں۔ جب فوٹون اپنی توانائی خرچ کر لیتے ہیں اور اس کی روشنی یا اجالا اور حرارت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ فوٹون متحرک حالت سے ساکن حالت میں آ کر مردہ ساکن فوٹونز بنڈل میں بدل جاتے ہیں، یا مردہ ساکن سیاہ یا اندھیرے پر مبنی ساکن فوٹونز میں بدل جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنے نور سے بنایا تھا تو یہ فوٹون روشن اور متحرک تھے، اس لیے آسمان کو نور فرمایا۔ جب اپنی توانائی خرچ کر کے ساکن ہو کر مردہ سیاہ فوٹونز میں بدلے تو فرمایا آسمان دخان یعنی جلی ہوئی روشنی ہے۔ عزیزان من، معلوم یہ ہوا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے نور یعنی متحرک روشنی سے خلق کیا، اس لیے فرمایا کہ آسمان میرا نور ہے، اور روشنی یعنی فوٹون سے حرارت توانائی ختم ہو گئی، اور فوٹون اپنی حرارت خرچ کر کے اندھیرے پر مبنی ساکن مردہ فوٹون میں بدل جاتے ہیں، اس لیے آسمان دخان بن جاتا ہے۔ کیونکہ دخان یا مردہ ساکن فوٹون میں اجالا نہیں ہوتا، اس لیے دخانی آسمان میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا آسمان میں اندھیرا ہے، یا پہنچا آسمان سے جس میں اندھیرا ہے۔ سورۃ نازعات میں پھر فرمایا
کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا، اس کی رات اندھیری کی، اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اندھیرا ہے۔ آسمان میں جتنی بھی کہکشاؤں کے ستاروں کی روشنی جب مردہ ہو کر ساکن ہوتی ہے تو آسمان میں مزید وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورۃ ذاریات میں فرمایا، اور ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اس لیے سائنسدان اب کہتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان 7 ہیں، کیونکہ روشنی کے فوٹونز کی قسمیں 7 ہیں، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں۔ عزیزان من، آخر اللہ نے روشنی سے بنے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے خلق کیا تھا؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا۔ آسمان جو روشنی سے تخلیق ہوا ہے، آخر یہ روشنی کہاں سے آئی تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے آسمان تخلیق کرنے سے کیا مراد ہے۔ کیسے اللہ نے ہاتھوں سے آسمان کو خلق کیا تھا؟ عربی میں لفظ ید کے معنی ہاتھ بھی ہیں اور مزید کئی معنی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی سوچنا یا بصر کرنا یا سوچ یا بصر کے بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ید کے معنی سوچ کے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں یعنی اپنی سوچ سے ہلاکت میں مت پڑو، جیسا کہ سورۃ فرقان میں فرمایا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ یعنی اپنی سوچ کو چبا چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، جیسا کہ سورۃ حجرات میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے ہاتھ یعنی سوچ سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ نے دیکھا ان ہاتھوں میں ید یا ہاتھ سے مراد سوچنا یا سوچ ہے۔ جیسے انسان کا ہاتھ یا سوچ ہوتی ہے، ایسے اللہ کا ہاتھ یا سوچ بھی ہوتی ہے۔ جیسے بیت رضوان میں تمام مومنین اور اللہ کے رسول نے اللہ کے ہاتھوں کے نیچے بیعت کی تھی، تو ان ہاتھوں کو اللہ نے نفس کا عہد یا سوچ فرمایا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا ظاہری ہاتھ آسمانوں سے آیا تھا، بلکہ ہاتھ سے مراد سب لوگوں کی ایک سوچ پر بیعت کرنا مراد تھی۔ بے شک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں یعنی سوچوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی سوچ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے نفس سے کیے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا اجر دے گا۔ ان سب آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ہاتھوں سے مراد سوچ یا بصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوچا یا بصر کیا، غور و فکر کیا کہ آسمان بناؤں۔ جب اللہ نے ارادہ کیا یا سوچا تب اپنی اسی سوچ کو برق یا روشنی میں بدل دیا، تب اسی روشنی سے آسمان تخلیق ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں یعنی سوچ سے خلق کیا ہے۔ جب سوچ روشنی میں بدل گئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اس کا نور یعنی روشنی ہے، اللہ کا نور ہے آسمان اور زمین۔ جب اس نور یعنی روشنی یا فوٹونز میں سے حرارت ختم ہو جاتی ہے اور یہ فوٹونز مردہ ساکن جلے ہوئے فوٹون میں بدل جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دخان یعنی جلی ہوئی چیز فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا اور وہ دخان ہے۔ کیونکہ روشنی 7 قسم کی ہوتی ہے اس لیے آسمان بھی 7 ہے، جیسا کہ حامیم سجدہ ہی میں فرمایا، اور انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں۔ دیکھیں اللہ کا آسمان امر یا کام ہے، جیسا کہ سورۃ روم میں فرمایا، اور اس کی ایت یا قانون میں سے ہے کہ اس کے امر یعنی کام سے آسمان و زمین قائم ہے۔ ہم قرآن کی ایتوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے
کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے امر یا کام اپنی سوچ کو برق یا روشنی میں بدل کر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں فرمایا کہ وہ اپنے کام اپنی سوچ کو برق میں بدل کر کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ قمر میں فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحْدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا امر تو صرف بصر یعنی سوچ کی برق ہے۔ عربی میں بصر سوچ کو کہتے ہیں اور کلمح کے معنی برق کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کام اپنی سوچ کو برق میں بدل کر کرتے ہیں۔ قیامت بھی اللہ تعالیٰ کا کام یا امر ہے، تو قیامت بھی اللہ تعالیٰ اپنی سوچ کو برق میں بدل کر نازل کریں گے، جیسا کہ سورۃ قیامہ میں فرمایا۔ سوال کرتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب بصر یعنی سوچ برق ہوگی۔ سورۃ نحل میں پھر فرمایا قیامت کا امر نہیں مگر بصر یعنی سوچ کی برق، وہ قریب ہے۔ اس سوچ یا بصر کے برق ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن زمین اللہ کے نور یعنی روشنی سے چمک اٹھے گی، جیسا کہ سورۃ زمر میں فرمایا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء۔ عزیزان من، ان سب آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں یعنی اپنی سوچ کو برق میں بدل کر تخلیق کیا ہے، کیونکہ برق یا روشنی یا فوٹون 7 قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے 7 آسمان ہیں۔ برق اپنی حرارت خرچ کر کے مردہ ساکن فوٹون میں بدل جاتی ہے، اس لیے انہی ساکن مردہ فوٹونز کو اللہ نے دخان بھی فرمایا ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے سائنسی طور پر ممکن ہے کہ سوچ برق یا روشنی میں بدل جائے؟ دیکھیں، خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس وقت جدید ترین سائنسی تجرباتی ثبوت موجود ہیں۔ انجینئرنگ کی شاہکار مشینیں جن کا ذہنی طب میں عام استعمال ہوتا ہے، ان سے تجرباتی ثبوت حاصل ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ برق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نیورو سائنس میں دماغی سوچ کی تصاویر لینے کی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، جیسا کہ میگنیٹک ریزونانس امیجنگ یعنی MRI اور پوزیشن امیشن ٹوپوگرافی یعنی PET وغیرہ ہیں۔ ان مشینوں سے جب سوچ کو دماغ میں دیکھا جاتا ہے تب وہاں سوچ برقیروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب عام انسان کی سوچ برق میں بدل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سوچ کیوں نہیں برق میں بدل سکتی ہے؟ تمام آیات سے ہمیں یقینی علم حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سوچ کو برق یعنی روشنی میں بدل کر 2000 سال میں اس آسمان تخلیق کیا، اس لیے آسمان اللہ کا نور ہے، اور جب روشنی یا فوٹونز میں سے حرارت ختم ہوتی ہے تو وہ فوٹون جلے ہوئے مردہ ساکن فوٹون میں بدل جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دخان یعنی جلی ہوئی چیز فرمایا ہے۔ آسمان مردہ ساکن فوٹونز کا ان لمیٹڈ اجتماع ہے۔ یہ آسمان 2000 سال میں مکمل ہوا۔ روشنی 7 ریز پر مبنی ہے، اس لیے آسمان بھی 7 ہیں۔ متحرک فوٹون جب اپنی توانائی خرچ کر کے ساکن ہوتے ہیں تو اندھیرے فوٹونز کے بنڈل میں بدل جاتے ہیں، اس لیے پوری کائنات میں اندھیرا ہے۔ کھربوں کہکشاؤں کی مردہ روشنی سے آسمان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آسمان فٹ بال کی طرح گول ان لمیٹڈ فوٹون کا گولہ ہے، جس کی پیمائش ہمارے لیے ناممکن ہے۔ پوری کائنات آسمان کے اندر ہے، باہر کچھ نہیں۔ ہماری زمین، چاند، سورج، تمام کہکشائیں آسمان کے اندر بہہ رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، تشکیل جدید TV کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔